امت محمدیہ اور پچھلی امتوں کے روزوں میں ایک فرق ہے کہ پورا سال جو کام کر کے وہ ثواب لیتے تھے، آپ اور ہم وہ ثواب ایک مہینے میں لے لیتے ہیں۔ پچھلی امت کے جو روزے تھے وہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 جسے ہم ایام بیض کہتے ہیں، ان تاریخوں میں ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا امت محمدیہ پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے یہ رمضان المبارک کے روزے اکٹھے عطا فرما دیا۔ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ اتنے کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک مہینے کے روزے ہمیں دیے تو اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی دیے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے بطور فرض اور شوال کے روزے رکھے بطور نفل 6 روزے، تو حدیث میں کان کصیام الدہر، اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو اب 36 روزے پورا سال کیسے بنتے ہیں؟ قرآن کریم میں رب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 36 روزے 10 سے ضرب دیں تو 360 بنتا ہے، اور قمری سال کے دن بھی 360 ہوتے ہیں۔ تو یہ 36 روزے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو جو پچھلی امت کے لوگ وقفے وقفے سے ثواب حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں وہ ثواب ایک مہینے میں عطا فرما دیا۔ اور میرے دوستو، رب کریم نے آپ کے اور میرے لیے یہاں تک فرما دیا جس کو میں کہوں کہ اس جیسا مقام اور مرتبہ آپ کو اور مجھے دوسروں مہینوں میں نہیں ملتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ مثلا دیکھیں، رمضان المبارک میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بات کی ترغیب دی ہے۔ وہ ترغیب یہ ہے کہ اے لوگو، آپ رمضان المبارک یوں گزارو جیسے تمہارا اللہ اور تمہارا نبی چاہتا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کا تو ککھ بھی نہ بچے نیکیوں کے لحاظ سے جس پہ رمضان آئے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ تو حضور پاک نے فرمایا، جبرائیل مجھے اس دعا پر آمین ہے۔ تو آپ اور ہم اس بات کو ذرا غور سے سوچ لیں کہ ہم رمضان المبارک کو اگر غفلت میں گزار دیں تو ہمارا حشر کیا ہونا ہے۔